اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، سیٹھی صاحب وہ آپ فرنٹیئر کی بات کر رہے تھے کہ بڑا وہاں پر ریئیکشن آیا ہے شہباز شریف کے اسٹیٹمنٹ میں، تو آپ دیکھ لیں آج سرحد اسمبلی میں ہوا کیا. ناظرین، امریکہ سے ڈکٹیشن نہیں لیتے اور طالبان بھی ایسا ہی کرتے ہیں، تو اس لیے میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ پنجاب میں دہشت گردی نہ کریں. جناب اسپیکر صاحب، سندھ ہو، پنجاب ہو، بلوچستان ہو یا صوبہ سرحد ہو، ہم سب ایک اکائی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جناب اسپیکر صاحب، اگر شہباز شریف صاحب صرف یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں دہشت گردی نہ کرو، تو جناب اسپیکر صاحب نے اپنا دوپٹہ ان کو یہ دیتی ہوں کہ یہ پہن لیں اور وہ جو ہے تو ہاؤس کے اندر کا جو ہے سیٹھی صاحب کو دوپٹہ پھینکنے تک سمجھ آئیے، آگے بڑی نہیں. مگر منیب دیکھیے یہ غصہ ہے جینیون ہے. یہ پارلیمنٹ کے یہ اندر کھڑے ہو کے ڈرامہ بازی نہیں ہو رہی. آپ دیکھ رہے ہیں ان کو کتنا جذبہ ہے اور کتنا غصہ ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے جو فون آئے ہیں وہ بھی اسی قسم کا غصہ کا اظہار کر رہے تھے. تو یہ بالکل غیر مناسب قسم کا بیان دیا انہوں نے. اور اگر مسلم لیگ کی یہ پالیسی ہے اس قسم کی باتیں کرنا، تو آج ان کو نظر آ جائے گا کہ پاکستان ان کے ساتھ نہیں ہے. اور ان کو اس قسم کی پالیسیز، یہ چیپ پاپولیرٹی، مشائخ کے پاس، علماء کے پاس بیٹھ کے ایسی باتیں کرنا، کیونکہ یہ کہ شاید وہاں بھی کوئی ہمدردیاں ہوں طالبان کے لیے. وہاں کوئی ہمدردیاں نہیں ہیں طالبان کے لیے. اس ملک میں کسی کی کوئی ہمدردی نہیں ہے طالبان کے لیے. جس قسم کی وہ حرکتیں اور خون خرابہ ہمارا کر رہے ہیں، ہماری عوام کا، ہماری فوج کا، ہماری پولیس کا. تو یہ اب چھوڑ دیجیے یہ بات. اور یہ شہباز شریف صاحب نے غلط کیا ہے. اور مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو بھاگے گئے نا آرمی چیف کے پاس، یہ آپ نے دیکھا ری ایکشن. اور نواز شریف صاحب کا لندن سے بیان آ گیا مجھے، اور وہ بیان بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ بالکل سوری کا جو ہے نا 100% ہے. وہ کہتے ہیں طالبان جو ہیں کرائے کے قاتل ہیں. یہ نواز شریف صاحب نے ابھی لندن میں بیان دیا، تاکہ یہ جو شہباز شریف صاحب نے گڑبڑ کر دی ہے، یہاں مرم پٹی کر رہے ہیں نواز صاحب، بیکاز انہیں احساس ہے کہ یہ بیان ٹھیک نہیں تھا، یہ غلط تھا. اس کے ساتھ بڑا کاؤنٹر ری ایکشن ہوا. اور نواز شریف صاحب نے بالکل اس کو صحیح کر دیا. انہوں نے بھی سوری کہا. پر یہ نہیں کہ خالی پیپلز پارٹی نہیں کرتی، سارے سوری کرتے ہیں. سیٹھی صاحب کو ہمیں ایس ایم ایس بھی آ رہے ہیں. ایک تو کوئی لاشاری صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں میسج کیا. انہوں نے کہا سیٹھی صاحب مجھ سے پلیز اگری ود می دیٹ مشرف واز مچ بیٹر دین دیز پولیٹیشینز. میں مشرف کے بارے میں میرا خیال ہے کچھ وقت لگا لیں، آج بات کر لیں. اب آئی گئی ہے بات تو کچھ آپ کو نئی انفارمیشن بھی دے دیں آپ کو. اور مشرف صاحب کیا کرنے کی سوچ رہے ہیں؟ نہیں، میں اس سے پہلے ایک بات رہ گئی ہے جو میں کرنا چاہوں گا. میں بھی آج کچھ لایا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے. اچھا، ہاں. یہ کس بارے میں؟ یہ جناب میں نے اپنے پروڈیوسر کو کہا تھا کہ آپ کو آج نہ بتائے، اور یہ فوری طور پہ میں بھی کچھ آج پیش قدمی کروں. اچھا. تو یہ ایک 8 مارچ کا سرکولر ہے، سیکرٹ کانفیڈینشیل نوٹ ہے فرام دی گورنمنٹ آف پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ، جس میں امیڈیٹ، کانفیڈینشیل، ریسٹرکٹیڈ، ناٹ ٹو بی سرکولیٹڈ، ظاہر ہے سارا کچھ ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 8 مارچ کو کہ رپورٹڈلی ملیٹنٹس آر کانٹمپلیٹنگ ٹو ٹارگیٹ نیب اینڈ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ان لاہور. مطلب 8 مارچ کو انٹیلیجنس نے رپورٹ دی ہے شہباز شریف صاحب کو کہ طالبان کی اٹیکس آ رہی ہیں، اور وہ نیب، اکاؤنٹیبلٹی بیورو یا اینٹی ٹیررسٹ کورٹس، مطلب انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ جی ان کو ٹارگٹ کیا. 8 مارچ 2010 کی. اچھا. 10 کو ایک اور رپورٹ آتی ہے 2 دن کے بعد، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اب تو 100% شیور ہے کہ یہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں. اور اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، آپ دیکھیں گے کہ آئٹم نمبر 4 پہ انہوں نے لاہور ان بریکٹ اسپیشلی سی سی پی او کو لاہور میں یہ ایڈریس کیا ہے کہ یہ اب لاہور میں ٹارگٹ آ رہا ہے. یہ اسی لیے لاہور کا نام الگ لگایا گیا ہے. 10 تاریخ کو شہباز شریف صاحب کو اطلاع ہو رہی ہے کہ یہ ٹیررزم آ رہی ہے اور یہ لاہور کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور 12 کو یہ آرے بازار میں ہو جاتا ہے. پھر ہراساں وہ پورا ٹریکرز اور ہینڈ گرینیڈز اور یہ سارا کچھ ہوا. اب بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کو آگاہ کر دیا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا، سینسٹائز کر دیا گیا تھا. اب بات یہ ہے کچھ لوگ، اب گورنر صاحب ہوں تو یہ کہیں گے کہ بھی ان کو پتا تھا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، لعنت ہے ان پہ. میں یہ نہیں کہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب خودکش حملے جو ہیں، آپ جتنی بھی تیاری کر لیں کچھ نہیں ہو سکتی. یہ آپ نے دیکھا یہ فوج بھی خودکش حملوں کے خلاف. تو یہ الزام لگانا کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت نااہل ہے اور انہوں نے سیکیورٹی کا انتظام نہیں کیا، یا پولیس ہماری جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی یا کچھ کر نہیں سکتی، یہ بالکل غلط ہے. ایسے نہیں ہے. مگر اور بات یہ، اور یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ رپورٹ ضرور تھی. ہاں
سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے کیا ان رپورٹس کے بعد کیا 11 تاریخ کو شہباز شریف صاحب نے کوئی میٹنگ کال کی کہ بھئی کیا اقدامات ہمیں کرنے چاہیے، یہ رپورٹس آ چکی ہیں، ہمیں کوئی اسپیشل سٹیپس لینے چاہیے، کچھ اناؤنسمنٹس کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے یا نہیں؟ وہ نہیں ہوا. تو ہو یہ سکتا ہے کہ اس کو لائٹلی لیا ہو کہ یار ایسی رپورٹیں آتی رہتی، مگر آپ نے دیکھا کہ اب یہ ہماری جو انٹیلیجنس ہے یہ اچھی خاصی ہو گئی ہے. پہلے بھی ہمیں رپورٹس آتی تھی کہ یہ ہو رہا ہے اور پھر ہوتا تھا، اور اب یہ انٹیلیجنس رپورٹس اچھی ہوتی جا رہی ہے. اور ہماری ہر پروونشل حکومت کو اور فیڈرل حکومت کو چاہیے کہ اپنی انٹیلیجنس رپورٹس کو سیریسلی لیا جائے. ویسے اگر دیکھا جائے سیریسلی تو کوئی بھی نہیں تھا. آپ کو یاد ہے گورنر رول میں جب سری لنکن ٹیم پہ اٹیک ہوا اس وقت بھی ایسی رپورٹس آئی تھیں اور آئی جی پی اس وقت چینج ہو گئے تھے، لیکن کسی نے اس وقت ایسی رپورٹ نہیں آئی تھی. 1 سال پہلے ایک ایسی رپورٹ آئی تھی کہ جی وہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پلان بنایا ہوا ہے کہ کرکٹ ٹیمز وغیرہ کے اوپر اٹیک کیا جائے. 1 سال پہلے اس وقت رپورٹ آئی تھی، مگر اس وقت ایسی رپورٹس نہیں آ رہی تھیں. وہ تو بالکل آؤٹ آف دا کلیئر بلو اسکائی اٹ کیم. مگر اس کے بعد آئی ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی آتی ہیں، وہاں بھی کوئی نہیں روک سکتا. اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اب اسلام آباد از آلسو ٹارگیٹ. تو اب اگر اسلام آباد میں کل کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے انتظام نہیں کیا، یہ کہیں گے کہ یار اگر انتظام کیا تو بتائیں کیا پریکاشنری میجرز لیے تھے. مگر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کے لیے شہباز شریف صاحب کو ذمہ دار رکھنا یہ غلط بات ہے. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. ہماری پولیس از ناٹ ٹرینڈ، آور سٹیزنز آر ناٹ ٹرینڈ ٹو انفارم پیپل کہ کچھ سسپیشس کیریکٹرز ہیں، یہ ہے وہ ہے. یہاں تو حالات ہمارے یہ ہیں منیب کہ آپ کسی علاقے میں چلے جائیں اور آپ وہاں چوکیدار کو گیٹ پہ پوچھیں کہ یار تمہارے یہ 22 نمبر کون سا گھر ہے، تو وہ سوچوں میں پڑ جائے گا یار 22 نمبر ہمیں نہیں پتا کون سا گھر ہے 22. پتہ لگے جی 2 گھر چھوڑ کے نمبر 22. لوگوں کو تو یہ نہیں پتا کہ ساتھ والے گھر میں کون رہا ہے. تو وہ کیا دیکھیں گے کون سے ٹیررسٹ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کون سے سسپیشس لوگ ہیں، کون گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں. تو بہرحال مگر اس قسم کی رپورٹس کو سیریسلی لینا چاہیے اور عوام کو بھی آگاہ کرنا چاہیے. جیسے بعد میں کیا ایک ایس ایم ایس کیمپین چلی آفٹر دا بام بلاسٹ. رات کو مجھے یاد ہے 11 بجے ایس ایم ایس آنے شروع ہو گئے. میرے فون پہ بھی آیا کہ جی گھروں میں رہیں کیونکہ باہر مت نکلیے. تو بات یہ ہے کہ اگر پہلے سے پبلک کو بتا دیا جائے، مارکیٹس کو بتا دیا جائے کہ تھریٹ ہے تو لوگ تھوڑے کوشش ہو جاتے ہیں. سیٹھی صاحب ایک اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے، پرویز مشرف صاحب کی بات کریں گے ہم کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی دیر بعد میں انفیکٹ بریک کا وقت ہو جائے گا. یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کدھر ہیں، ملک سے باہر کیوں ہیں اور کیا سلسلہ چل رہا ہے اب؟ اچھا کیا آپ کو کہ شہباز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے، نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے. تو دیکھیے نواز شریف صاحب باہر ہیں، کہتے تو یہ ہیں کہ پرسنل مسئلے، میرا خیال ہے بیگم کلثوم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میاں صاحب خیال کر رہے ہیں ہاسپٹلس. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، کرنا بھی چاہیے. مگر میرا خیال کچھ سیاست بھی ہے. سیاست ہے، کچھ سیاست بھی ہے. اس کے بارے میں مجھے بریک کے بعد بتائیے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر. اپنے ایس ایم ایس بھی جاری رکھیے اور لائیو کالز بھی آپ کی ہم لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.